سورہ مومنون قرآن کریم کے اندر وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مومنون کے ابتدائی شروع کی 7 آیتوں پر عمل کر لے گا، 7 آیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے گا، 7 آیتوں کا اپنے آپ کو مصداق بنا لے گا، تو وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے سوال کیا، اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کے اخلاق تو قرآن ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلی مقام پر فائز تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، سورہ مومنین کی ابتدائی آیتوں کو پڑھو اور اس کو پڑھنے کے بعد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو، اور رسول اللہ کی زندگی کو سورہ مومنین کی آیتوں سے کمپیئر کرو، دونوں کو ملاؤ، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں سورہ مومنین کی آیتوں میں اور رسول اللہ کی زندگی میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اگر تم دیکھو گے تو تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے رسول اللہ کے اخلاق تو قرآن ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی کے معیارات الگ الگ بتائے جاتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جو جتنا بڑا مال والا ہے وہ کامیاب ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جو جتنی بڑی بلڈنگ محلات والا ہے وہ کامیاب ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس جتنی بڑی حکومت ہے وہ کامیاب ہے، کوئی یہ کہتا ہے جس کے پاس جائیداد اور پراپرٹی ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کامیابی کا سٹینڈرڈ کیا بتاتا ہے؟ اللہ کا قرآن کامیابی کا معیار کیا بتاتا ہے؟ سورہ مومنین کی ابتدائی آیات میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار تمہارا مال نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار تمہاری جائیداد نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار تمہاری تخت اور بادشاہی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ اللہ کے ہاں کامیاب تو وہ مومن لوگ ہیں جن کے اندر 6 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ مومن بھی وہ نہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا بس وہ کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جس کے اندر 6 صفتیں پائی جاتی ہے وہ کامیاب ہے، وہی اصل جنت کا وارث اور جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلی صفت اس کی یہ ہوگی، پہلی کوالٹی اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع کرنے والا ہوگا، اپنی نماز کو نماز کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنے والا ہوگا، اپنی نماز کو سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے والا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ذہن کہیں اور بھٹکتا پھر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے اور انگلیوں سے کھیل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے اور دونوں ہاتھ نیت سے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ تو پہلی صفت بتائی گئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب وہ مومن ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو فضول کی باتوں میں اپنا وقت خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے۔ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ زندگی اللہ نے ایک نعمت کے طور پر دی ہے۔ اس زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا وہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی؟ ابن آدم کے قدم کل قیامت کے دن ہٹ نہیں سکتے اپنی جگہ سے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں اس کو خرچ کیا؟ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں اس کو گوایا؟
تو زندگی بڑی قیمتی ہے. اس زندگی کو فضول کے کاموں میں، غلط کاموں میں، فضول کی بحثوں میں پڑھ کر اس کو ضائع نہ کیا جائے. ہاں، ایمان کی بحثیں ہو، قرآن کی بحثیں ہو، مسئلے مسائل کے حلقے ہو، اس پر بحث کی جائے، اس پر اپنے علم کو تازہ کیا جائے. اس لیے یہ زندگی عطا کی گئی تھی. آج ہمارے خاص طور سے نوجوان فضول کی باتوں میں، فضول کی بحثوں میں گھنٹوں گھنٹوں خرچ کر دیتے ہیں اور انہیں اپنے وقت کے ضائع ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. اس لیے قرآن تو یہ کہتا ہے اللہ کا کہ مومن وہی کامیاب ہے جو اپنے وقت کو بچاتے ہیں اور فضول اور لغو کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. تو دوسری صفت بتائی گئی والذین هم عن اللغو معرضون. تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون. مومن تو وہ کامیاب ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کو دینے والے ہیں. جو مومن اپنی زندگی کے اندر اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہ کرے، جو مدت اور جو متعینہ مقدار اللہ نے بتائی ہے اس کے مطابق اگر خرچ نہیں کرتا ہے تو وہ مومن کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے. مومن نام کا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت کے اندر قرآن نے جس کو یہ کہا ہے قد افلح المؤمنون کہ مومنین کامیاب ہے، وہ مومن نہیں ہے جو کامیاب ہے. اس لیے زکوٰۃ کا بڑا اہم مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کی وعید ابھی پیچھے تفسیر میں بھی آ چکی ہے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک کیا جائے گا، کیا مشکل ہے. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے زیورات دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو صرف 2.5% کا مطالبہ کیا ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ روپے میں 2.500 روپے. یہ کیا مشکل ہے؟ لیکن جب مال سے محبت ہو جائے تو 1 روپیہ خرچ کرنا بھی مشکل لگتا ہے. اور جس کے دل میں مال سے محبت نہیں ہوتی ہے وہ مال کو زکوٰۃ کے طور پر تو خرچ ہی کرتا ہے، پورے سال وہ صدقات بھی خرچ کرتا ہے، امداد بھی خرچ کرتا ہے. تو جو چیز اللہ نے ہم مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہے ہم میں سے فرض کی ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ مومن کامیاب ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. نمبر 4 والذین هم لفروجهم حافظون. وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کو غلط طریقے سے اس کی خواہش کو نہیں پورا کرنے والے ہیں. اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک راستہ دیا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے، وہ نکاح کا طریقہ ہے. اس طریقے سے اگر کوئی خواہش پورا کرتا ہے، نکاح کرتا ہے تو اس پر ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص بغیر نکاح کے زنا کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ابھی آپ کے سامنے سورہ نور کے اندر اس کی سزا بیان کی جائے. تو چوتھی صفت بتائی گئی ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. پانچویں صفت یہ ہے جو اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والے ہیں. رمضان ہو غیر رمضان ہو، نماز تو پورے سال فرض ہے. 5 وقت کی نماز ہر مسلمان بالغ شخص پر پورے سال فرض ہے. تو جو لوگ اپنی نمازوں کو پابندی سے کم فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والے وہ مومن اصل میں کامیاب. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون. اب اللہ کی خوشخبری سنیے، جن لوگوں کے اندر یہ صفت، یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے، اپنے نبی کو بتا رہا ہے، یہی لوگ تو وارث ہے. ہم کسے کہتے ہیں وارث؟ باپ چلے گئے دنیا سے، اب کہتے ہیں کہ جو جائیداد باپ کی ہے اس کا میں وارث ہوں، اس کا میں وارث ہوں. اللہ کہہ رہا ہے یہی لوگ تو وارث ہے. اب کس چیز کے وارث ہوئے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہ لوگ فردوس کے وارث ہے. صرف یہ نہیں کہا جنت کے وارث ہے، یہ نہیں کہا. یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہے، یہ لوگ جنت الفردوس کے مستحق ہے. اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ سے جنت مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگو.
یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہے، جنت الفردوس کے مستحق ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی جو نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ اس جنت الفردوس میں یہ لوگ جن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے ان کے لیے نکلنا نہیں ہوگا۔ تو یہ مومنین کی صفت ہے، یہ مومنین کی کوالٹی ہے، اور یہی رسول اللہ کا اخلاق اور آپ کی زندگی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا نا کہ سورہ مومنین کی شروع کی آیتوں کو پڑھو اور اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو، تمہیں اگر کوئی فرق نظر آئے تو مجھے بتا دینا، یہی تو رسول اللہ کے اخلاق ہے، یہی رسول اللہ کی زندگی ہے۔ اب اس سے آگے ہم جب چلتے ہیں تو اسی سورت کے آخر میں ایک آیت آتی ہے، اور وہ آیت انسان کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بیکار ہی پیدا کر دیا ہم نے؟ تیری زندگی کا کوئی مقصد وقصد نہیں ہے، تیری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تیرے اس سفر کی کوئی منزل نہیں ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے اس کے پاس کبھی لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ اگر تو یہ سمجھتا ہے تو بہت بڑی بھول میں پڑا ہوا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے اور تو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر ذہن و دماغ میں تیرے ایک خیال ہے تو اس خیال کو نکال دے، ورنہ یہ خیال تجھے جہنم تک لے جائے گا۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہ تو بلند ذات اللہ کی ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ رب عرش کریم کا مالک ہے۔ تو یہ صورت پوری ہوتی ہے۔ سورہ مومنین کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ دولت سے کوئی کامیابی نہیں ہے، حکومت سے کوئی کامیابی نہیں ہے، سرداری سے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، اگر سرداری سے کامیابی ہوتی تو ابو جہل سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ قارون زمین میں دھسا دیا گیا، فرعون سمندر میں غرق کر دیا گیا، ابو جہل غزوہ بدر اور جنگ بدر میں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ اس لیے بتایا گیا کہ ابو جہل کامیاب نہیں ہے، ابو لہب کامیاب نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس سرداری بھی ہے، دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ ابو ذر غفاری کامیاب ہے جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کامیاب ہے جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مصعب ابن عمیر کامیاب ہے جنہوں نے اپنی شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر ایک فقیرانہ زندگی کو اپنا لیا، وہ کامیاب ہے جبکہ اس کے پاس پہننے تک کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہے، اور یہی لوگ دنیا کی تاریخ کے اندر اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ آج کون جانتا ہے ابو جہل اس کی زندگی کو؟ اور صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کی زندگی کی ایک ایک تاریخ، ان کی زندگی میں کیا پیش آیا، ان کی بیوی کا کیا نام تھا، ان کے بچوں کا کیا نام تھا، ان کی آل و اولاد کا کیا نام ہے، ان کی نسلوں میں سے آج کون موجود ہے، یہ سب کا سب لکھا ہوا ہے۔ تو یہی کامیابی کی علامت ہے۔ اس لیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مومنین کی جو صفت سورہ مومنین میں بتائی گئی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے، اور اللہ سے دعا بھی کی جائے اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مومن اور مسلمان بنائے۔